اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ وہ بات ہماری آداب فہم قرآن میں جاری تھی، جس میں سے دوسرا ادب طہارت قلب یا تطہیر قلب ہے۔ وہ قلب کو تطہیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو مہمان اصلی ہے وہ آنا شروع ہو جائے۔ طہارت قلب سے مراد عرض کیا تھا کہ قلب کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو پاک کرے آدمی، اور ان تمام طرق کو تطہیر کرنے کے بعد انشاءاللہ جو منتہی ہوتے ہیں اس مرکز تک، وہ سارے کا سارا سلسلہ پاک و پاکیزہ ہو۔ اور دوسرا مطلب جو عرض کیا تھا کہ تطہیر کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے طہارت ماحول، اعضاء، طہارت خیال، اور پھر طہارت حواس باطنی، اور اس کے بعد قلب کا مرحلہ آتا ہے۔ طہارت کے لیے جو مطلب اہم ذکر کیا تھا وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے تخلیہ کریں، تخلیہ کے بعد تحلیہ کریں۔ عموماً بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دل کے اندر آ کر گھر کر جاتی ہیں، جن کی وجہ سے دل کی ظرفیت کم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرو کہ ان کو دل سے نکالو تاکہ دل کی ظرفیت بڑھنا شروع ہو، اور پھر مہمان اصلی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ عموماً جو مثال بھی ذکر کی جاتی ہے یہ ہے بھی صحیح تقریب ذہن کے لیے۔ مثلا فرض کریں کہ یہ ایران میں ہوتا ہے، ایرانیوں کے اندر، البتہ ہمارے ماحول میں بھی ہوتا ہے، ایرانیوں کے اندر یہ ہوتا ہے ایک کیتلی جس میں چائے بناتے ہیں۔ یہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایک برتن ہوتا ہے، اس کے اندر پانی رکھ دیتے ہیں، وہ ابلتا رہتا ہے، اور ایک زمانے تک وہ دیکھا اس کے اندر نمک اور گج اتنا جم جاتا ہے کہ اس کیٹل کا جو دہانہ ہوتا ہے وہ ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ سارا بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو لگتی رہتی ہے گندگی، جب اس کو آپ مسلسل صاف نہ کریں تو ایسا ایسا اس ظرف کی ظرفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا مثلا فرض کریں کہ برتن ہے، اس میں کھانا بنا رہے ہیں اور دھوتے نہیں ہیں، وہ جب نہیں دھوئیں گے تو بار بار بناتے رہیں گے تو ایک دن جلد بڑھتی رہے گی، اور پھر بڑھتی بڑھتی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سارا اس کا دہانہ بند ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی۔ وہ لفظ اس لیے کیا کرو کہ سب سے پہلے تخلیہ، اس کو خالی کرو، تطہیر کرو، اور اس کے بعد مہمان اصلی کو بلاؤ۔ یہاں پہ غلط فہمی دور کر دوں گا کہ یہ تخلیہ اور تحلیہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ تخلیہ کر کے تحلیہ کرنا یہ عام انسانوں کا کام ہے، یعنی جن کے ظرف آلودہ ہوئے ہیں وہ آلودگی نکالیں اور پھر اس کے اندر نورانیت کو ڈالیں، پر کریں۔ لیکن بعض ایسے ہیں لوگ جنہوں نے اپنے ظرف کو اصلا شروع سے آلودہ ہونے ہی نہیں دیا ہے، ان کے لیے تخلیہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ ہر ایک کے لیے یہی منزل ہے، یعنی راستہ یہی ہے، سب کو یہی چلنا ہے، نا۔ جنہوں نے شروع میں اپنے آپ کو آلودگی سے محفوظ رکھا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی منزل ہی تحلیہ ہے، یعنی اندر داخل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تخلیہ کس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اندر گندگی ہو، وہ جس نے گندگی اندر آنے ہی نہیں دی ہے وہ پہلے سے ہی صاف ستھرا ہے، اس لیے ان کو تحلیہ سے اپنا سفر آغاز کرنا پڑتا ہے، یعنی مزید ڈالنا پڑتا ہے، تحلیہ کرنا پڑے گا۔ ہاں تحلیہ، بلے سنوارنا ہے اپنے آپ کو، مزید اس ظرف کے اندر ڈالیں۔ وہ قلب کی ظرفیت کے اعتبار سے جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قلب ایک ایسی چیز کا نام ہے یا ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی استعداد کم بھی ہوتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے۔ یہی قلب یہ ایسا ہے موجود کہ جس کی کیپیسٹی کم بھی ہوتی رہتی ہے، ظرفیت کم بھی ہوتی رہتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے۔ وہ کن چیزوں سے کم ہوتی ہے اور کن چیزوں سے بڑھتی ہے؟ آپ گناہوں سے اس کی ظرفیت کم ہو جاتی ہے، اور کس چیز سے بڑھتی ہے؟ کہ علم سے، حکمت سے، معرفت سے اس کی ظرفیت بڑھتی رہتی ہے۔
یعنی اگر اس قلب کے اندر آپ علم، حکمت، معرفت ڈالیں گے تو یہ مزید وسعت پیدا کر لے گا، اور اگر اس قلب کے اندر گناہ اور معاصی کی آلودگی ڈالیں گے تو اس کا دہانہ بند ہو جائے گا۔ مثال عرض کروں، دیکھیں غبارہ ہے نا، غبارہ اس کی ظرفیت کیا ہے؟ بالقوہ ہے۔ آپ اس کو گرم پانی سے، سخت گرم پانی میں ڈال کے پھر ٹھنڈے میں ڈالیں، کیا ہوگا؟ سکڑ جائے گا نا، بالکل سکڑ جائے گا۔ لیکن ہوا اس کے اندر بھرنا شروع کر دیں، کیپیسٹی بڑھتی جائے گی۔ بس یہ خود ایک نمونہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ظرفیت کو کم کر رہی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں جو اس کی ظرفیت کو بڑھا رہی ہیں۔ دل بھی اسی طرح ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل کی کیپیسٹی سکڑ جاتی ہے اور پھر دہانہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر خطاب آتا ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ، ان پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، بلے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی کیپیسٹی کو، ظرفیت کو گناہوں سے اتنا بھرا 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 کہ اب اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کچھ جانے کی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ خود انسان نے اپنے اعمال کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اور اگر اس کے اندر حکمت ڈالیں، معرفت ڈالیں، علم کی دولت ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ظرفیت بڑھتی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اول الامر میں ہم اس کے اندر حکمت، علم اور معرفت کو ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ قانون کلی ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ معرفت اور حکمت سے پہلے خود اس کی ظرفیت کو بڑھاؤ تاکہ علم اس کے اندر آ سکے۔ اگر اس ظرفیت کو نہ بڑھایا تو علم اس کے اندر نہیں آئے، پھر کیا کرو؟ قانون قرآن نے ذکر کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آگے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ خوب، تزکیہ تعلیم سے پہلے ہے۔ تزکیہ کیا کرو؟ ظرفیت بڑھاؤ، چونکہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا، نشو و نما کرنا۔ خوب نشو و نما کرو، پھر کیا کرو؟ پھر اس کے اندر علم ڈالو، یہ علم اس کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن اگر تزکیے کے بغیر آپ نے علم ڈالا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ خوب، نہج البلاغہ میں حضرت نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، رب عالم، بہت سے ایسے علماء ہیں قد قتلہ جہلہ، جہالت کے نتیجے میں مر گئے، والعلم معہ لا ینفعہ، علم تھا لیکن علم نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں نہیں پہنچایا؟ کہ اس لیے کہ وہ علم بغیر تزکیے کے تھا، اور علم جو بغیر تزکیے کے ہو اس کو حقیقت دین کے اندر جہالت کہا جاتا ہے، وہ جہل ہے، اصل وہ علم نہیں ہے۔ وہ علم جو تزکیے کے بغیر ہو وہ علم نہیں ہے، وہ ظلمانی ہے، وہ جہالت ہے، اور وہ انسان کی نابودی، ذلت، رسوائی اور قتل کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسا انسان جہل مرکب کا شکار ہے۔ اب احسن تم، یہ جاہل مرکب کا شکار ہے۔ اور معصوم کا یہ نورانی فرمان کہ رب عالم قد قتلہ جہلو، جہالت کی وجہ سے مر گیا یہ، والعلم معہ لا ینفعہ، علم اس کے ساتھ تھا اور علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ عرض کروں گا ابھی، اگر میں بھول بھی گیا تو اس نقطے کو مزید کھولنے کے لیے ایک اساسی ترین مطلب ہے جو اس قلب سے مربوط ہے کہ انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں، یہ مطلب پہلے مکمل ہو جائے۔ بس قانون قرآن یہ ہے کہ تطہیر کے لیے پہلے کیا کرو؟ قلب کی ظرفیت بڑھاؤ، اور قلب کی ظرفیت کس سے بڑھتی آگا؟ تزکیے سے۔ تو تزکیہ کا ایک نام کیا ہے؟ کا تخلیہ کرو۔ تخلیہ کرو کیا مطلب؟ یعنی پہلے آمادہ کرو، آمادگی کے بعد اصلی مہمان کو آنے دو۔ اگر آمادگی کے بغیر مہمان آئے جو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مثلا مثال عرض کروں، آپ کسی محترم مہمان کو جب آپ اپنے گھر بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کسی محترم مہمان کو گھر پہ، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو سمیٹتے ہیں یا نہیں؟ صاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ محترم آ رہا ہے، اگر گھر کو نہ سمیٹا ہوا، چیزیں بکھری ہوئی پراکندہ ہوئی، نہیں بیٹھے گا، چلا جائے گا، کہے گا کتنا یہ بدنظم انسان ہے۔ خوب، ایک چھوٹا سا مہمان محترم جو آپ کی نگاہ میں محترم ہے، وہ آپ گھر پہ بلاتے ہیں تو گھر کو مرتب کرتے ہیں۔ قرآن کو دل میں بلانا ہے اور بغیر آمادگی کے بلاتے ہیں،
پہلے آمادہ کریں دل کو. یہ دل اگر آمادہ ہوگا تب وہ مہمان اصلی آئے گا. اب دیکھیں انبیاء کا کام کیا تھا، اور ہم انبیاء کے سنت اور سیرت کے خلاف عمل کرتے ہیں. انبیاء سب سے پہلے جا کر تبلیغ نہیں کرتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے تزکیہ کرتے تھے، یعنی پہلے دل کو آمادہ کرتے تھے، پھر جا کر تبلیغ کرتے تھے، اور پھر اس تبلیغ کا اثر بھی ہوتا تھا. وہ قانون بھی یہی ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، اور آگے کیا ہے؟ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ قانون ہے. جو رسالات خدا کو پہنچاتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سوائے خدا کے خشیت نہیں ہوتی ہے. پھر اس کو لوگوں کے ڈر نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میں لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، خدا کے لیے کر رہا ہوں. یہ ذہن میں اس کے جاتا ہے خدا کیا کہے گا. بس پہلے آمادہ کریں، آمادگی کے بعد آپ اس کو اتارنا شروع کریں. آمادگی کے بغیر اگر آپ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ آمادگی کیا ہے؟ اس آمادگی کا نام ہے آغا تزکیہ. خوب سوال، اگر ہم اپنے آپ کو آلودہ کر لیں اور تزکیہ نہ کریں اور دل بھر چکا ہے تو پھر کیا کرو؟ آج کیا کہتا ہے کہ تخلیہ. اس تخلیہ کا نام کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح تھی عقلی جو استعمال کر دی، اخلاقی اصطلاح ہے. وہ یہ ہے کہ اگر دل آلودہ ہو گیا ہے تو خالق کائنات نے انتظام کیا ہے، اس انتظام کے ذریعے آؤ اپنے دل کو منور کرو، پاک کرو. اور وہ کون سی چیز ہے؟ کا توبہ ہے. بس توبہ کیا ہے؟ یہ تطہیر قلب کا باعث بنتی ہے. اگر دل آلودہ ہو چکا ہے تو خالق کائنات نے راستہ رکھا ہے، کیا اس راستے پہ عمل کرو، تطہیر کرو، اور تطہیر کرنے کے بعد اب اس قابل بناؤ کہ مہمان اصلی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایران کے اندر یہ سسٹم ہے، پاکستان کا بھی ظاہراً ایسا ہی ہوگا. بچے جب شروع میں اسکول میں جاتے ہیں تو شروع کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بال پوائنٹ سے نہیں لکھنے دیتے ہیں، پینسل سے کہتے ہیں کہ پینسل سے لکھا کرو. اور پینسل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پہلے پاکن بھی ہوتا ہے، ربڑ بھی ہوتا ہے، ربڑ میٹ بھی ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوتا ہے آسانی سے مٹ جاتا ہے. لیکن بال پوائنٹ سے اگر لکھا ہوا ہو تو وہ پھر ربڑ میٹ سے. اصل پورا دین آغا انسان من البدو الی الموت، پوری زندگی اس کی پینسل سے لکھی جاتی ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ دین کا تصور کہ آپ بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں، نا، آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں پینسل سے لکھ رہے ہیں، یعنی جب چاہیں مٹا سکتے ہیں، چاہے نیک ہو یا بد ہو. اگر اچھا کیا ہے مٹا سکتے ہیں، برا کیا ہے تو بھی مٹا سکتے ہیں. اسی لیے خالق کائنات نے دو قانون دیے. کیا کہا توبہ رکھی ہے، کس لیے؟ سیئات کو مٹانے کے لیے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بلے یعنی بدی کو بھی مٹا سکتے ہو. ادھر سے سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وہ کیا کرو گے اگر اپنی آواز کو پیغمبر پر بلند کیا؟ حبط ہو جائے گا. حبط کیا ہے؟ وہی ربڑ میٹ ہے جو نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. جو نیکیوں کو مٹا دے اسے حبط کہتے ہیں، جو برائیوں کو معاف کر دے اسے توبہ کہتے ہیں. یہ دونوں ربڑ میٹ ہیں، اور پینسل سے آپ ساری زندگی بنا رہے ہیں. خود دل کے اندر آ جاتی ہیں بالآخر برائیاں، دل کے اندر آلودگی آ جاتی ہے. اس آلودگی کو مٹانے کے لیے خدا نے ربڑ میٹ رکھا ہے. اس توبہ کے ذریعے آؤ اور توبہ سے ان سیئات کو پاک کرو، اور پھر دل کو تیار کرو اس مہمان اصلی کے لیے کہ وہ مہمان اصلی اس کے اندر آ جائے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے، آلودگیوں سے جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو مکمل بھر دیتے ہیں. جب مکمل بھر دیتے ہیں تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کچھ اور اس کی چیز اندر جائے. خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. مانا کرتا ہوں بعد میں یہ آیت رہے. کہا کہ جو بھی ذکر خدا سے روگردان ہوتا ہے، نقیض
مسلط کر دیتے ہیں ہم. ابھی معنی ذہن میں نہیں آئے کچھ بھی چونکہ میں بیان نہیں کیا ہے. فعلاً یہ کہ ہم مقیز کر دیتے ہیں اس کو، یا شیطان مقیز بن جاتا ہے اس کے لیے، فَأَوْلَهُ قَرِينٌ، اور پھر اس کا یہ ساتھی ہوتا ہے، اسی کے ساتھ یہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو یہ لے کے جاتا ہے. دل کی حقیقت کیا ہے کہ جس کو آپ میزبان بناتے ہیں قرآن کا؟ وہ قلب کون سی چیز ہے؟ آخر کون سی چیز اس کے اندر ڈالیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ظرفیت بڑھے؟ عرض کیا تھا ایک چیز علم و معرفت اور حکمت سے اس کی ظرفیت بڑھتی ہے. خوب آغا سوال، قرآن کی نگاہ میں حقیقت قلب کیا ہے؟ کس کو ہم قلب کہیں؟ جواب یہ ہے کہ آغا قلب قرآن کی نگاہ میں اس کا کوئی نام نہیں. یہ ظرف ہے لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے. یہ عجیب نکتہ ہے قرآنی اعتبار سے کہ قلب یعنی یہ مظروف ہے نا، ظرف ہے، اس ظرف کے اندر آپ کوئی چیز ڈالنا چاہیں گے، کہا اس کا کوئی اپنا نام نہیں ہے. جو چیز آپ اس کے اندر ڈال دیں گے وہی یہ نام اپنا اختیار کر لیتا ہے. بس اس کا نام اپنا نہیں ہے. وہ کیا ڈالیں گے؟ کہ جو چیز اس کے اندر ڈالیں گے وہی اس کا نام بن جائے گا. کیا ڈالتے ہیں؟ اہم یہ ہے جو چیز آپ ڈالیں گے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیوں؟ اسی سے اس کو نام ملے گا، اسی سے اس کو تشخص ملے گا، اسی سے اس کی پہچان ہوگی جو آپ اس کے اندر ڈالیں گے. اب ایک مثال عرض کروں تاکہ مطلب زیادہ جلدی ذہن کے قریب آ جائے. دیکھیں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ ہے نا، یہی ایک ہال ہے، مکان ہے. اب فرض کریں کہ اس کا کوئی نام اپنا نہیں ہے. خوب اگر یہاں پہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور لوگ آ کر یہ مسلسل اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں تو یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مسجد. اگر یہاں پہ آپ عزاداری شروع کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ حسینیہ یا امام بارگاہ. اگر یہاں پہ جانور باندھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ استبل. اگر یہاں پہ گندم یا چنے یا ان کی بوریاں رکھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ گودام اور سٹور. اگر گاڑی کھڑی کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ پارکنگ، گراج بن جائے گا. بس اس کا کوئی اپنا نام نہیں ہے. جو کچھ آپ اس میں ڈالیں گے اسی سے یہ اپنا نام اور تشخص اور اپنی پہچان بنا لے گا. آغا ہم نے جس کو قلب کہا ہے، قلب کی حقیقت کچھ اور ہے. قلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قلب فقط اسی چیز کا نام ہے جس کے اندر جو چیز ہوگی. قرآن نے قلب فقط ایک چیز کو کہا ہے کہ جس کے اندر یاد خدا ہو، جس کے اندر ذکر الہی ہو، وہ قلب کہلاتا ہے. اور جس کے اندر ذکر الہی نہ ہو وہ قلب کچھ اور ہے، دل نہیں ہے، وہ قلب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہ اگر اولاد اور مال کی محبت ڈالی ہوئی ہے تو یہ استبل ہے. شہرت ڈالی ہوئی ہے، حب نفس ڈالی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ پارکنگ ہے. یہ وہ قلب نہیں ہے. یہ وہ جانور باندھے ہوئے ہیں، جانوروں کی محبت ڈالی ہوئی ہے تو یہ استبل ہے. بس وہ چیز جس کو آپ نے کیا کہا قلب ہے، وہ قلب نہیں نکلا. قلب ہوتا وہ ہے کہ جس کے اندر یاد خدا. یاد خدا سے ہٹ کر یہ سب کچھ ہے لیکن قلب. اب آئے قرآن نے دوسرا نمونہ ذکر کیا. ہر ظرف کے بارے میں یہی حکم ہے؟ دل کی بات کر رہے ہیں، روح کے بارے میں. بھلے ہر ظرف عموماً آپ جا کر دیکھ لیں، ہر ظرف یعنی دنیا کے اندر یہی ہے. ایک مکان ہے، آپ اس کو مسجد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بالآخر وہ بھی چند اینٹیں آپ نے اکٹھی کر دی اور اس کے اندر آپ نے لائٹیں لگا کے چند ایک سجدگاہ رکھ دی تو کیا اس کو کیوں کہتے ہو مسجد؟ بالآخر بلڈنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ انہی اینٹوں سے بنی ہے نا، کسی چیز کے لیے مختص کیا. مختص. بس اس کا مطلب ہے کہ اس مکان کا نام مکین کی وجہ سے بنا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایک کو مسجد کہتے ہو، ایک کو استبل کہتے ہو، ایک کو پارکنگ کہتے ہو، اور ایک کو گیرج کہتے ہو، اور ایک کو امام بارگاہ کہتے ہو. اگر آپ جا کر دیکھیں اینٹوں کے حساب سے تو سب ایک جیسے ہیں. سب دیواریں ہیں، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں اور چند ایک چیزیں ہیں، سب کچھ وہی ہے. وہ کیا ہوا کہ ایک مقدس بن گئی مسجد کا، کہا کہ نجس نہیں کر سکتے ہو، اور بعض ایسے نجس مکان ہیں ان سے روکا گیا کہ تم اس میں نہیں جا سکتے ہو.
پھر مسجد بھی مسجد نہیں ہوتی. بھلے احسن خوب. اب وہ بس عرض یہ کرنا تھا کہ قلب کیا ہے قرآن کی نگاہ میں ہر چیز قلب نہیں ہے. وہ جس کے اندر آپ نے گناہوں کو بھرا ہوا قلب نہیں ہے. کیا ہے وہ نام اس کا اور ہے جو قرآن نے دیا ہے. وہ اس لیے خالق کے کائنات نے کیا کہا ایک یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. واقعاً ایسے ہی ہے. ہو بارگاہ الہی میں یعنی قیامت کے دن کیا لے کر آؤ قلب سلیم. قلب سلیم لے کر آؤ. اس کے علاوہ یوم لا ینفع مال ولا بنون اس کے اندر مال و بنون ڈال کے نہیں آنا. اگر مال و بنون ڈال کے آئے تو پھر یہ دل نہیں ہوگا اور یہ آپ کی نجات کا سبب نہیں ہوگا. یا قلب ہوگا مگر سلیم نہیں ہوگا. اب وہ الگ ہے. یعنی قلب سلیم ایک مرتبہ ہے. میں ابھی اس کی طرف آ نہیں رہا ہوں. قلب جس میں یاد الہی ہو پہلا مرتبہ قلب سلیم ہے. آخری مرتبہ اس کا قلب متیم ہے کہ بعد میں اگر فرصت ہو تو اس کی طرف اشارہ کروں گا. یعنی قلب وہی ہے جس میں یاد احسن قلب ہے ہی وہی جس کے اندر یاد خدا ہو. اگر یاد خدا سے آ رہی ہے وہ قلب نہیں آگا. استاذوں نے پھر یہ ختم اللہ علی قلوبہم بلے احسن اس میں یہ کہا کہ ہم نے جو آپ کو دیا تھا ہم نے قلب دیا تھا. یہ واقعاً قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ہم نے فطرت پاک دی تھی آپ کو. جب فطرت پاک دی تھی دل تھا یا نہیں تھا؟ ابتدا میں تو دل ہی تھا نا. آیا یاد خدا لے کر آئے تھے یا نہیں لے کے آئے تھے؟ دین فطری ہے یا نہیں ہے؟ توحید فطری ہے یا نہیں ہے؟ خوب آپ اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. خوب جب ہم نے دیا تھا تو یہ دل تھا گا. آپ نے کیا حشر کر دیا اس کا؟ بھلے اس کی طرف ناظر ہے کہ آپ نے فطرت کو آلودہ کر دیا ہے. ہم نے دیا کیا اور آپ نے کیا کیا بنا کیا دیا. عموماً آپ دیکھیں ایک کتاب خوبصورت آپ کو دی جاتی ہے صاف و شفاف اور ساتھ میں قلم بھی دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس قلم سے اس کتاب کے اندر لکھنا شروع کرو. ایک خوبصورت کتاب کے اندر خوبصورت خطاطی کرتا ہے پینٹنگ کرتا ہے. شام کو جب استاد کے سامنے لے کے تو استاد خوش ہو جاتا ہے. دیا تو صاف تھا نا. ایک ہماری طرح کا جاہل ہوتا ہے اور ایسے صفحات پھاڑ دیے ہوتے ہیں گندی کر کے اور سارا اس کی حلیہ ہی بگاڑ دیتا ہے. وہ شام کو جب استاد کے پاس دیکھتے ہو کیا کیا اس کے ساتھ. میں نے اس طرح تو نہیں دیا تھا. جو میں نے دیا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا رویہ کیا ہے. بھلے جو خدا نے دیا تھا وہ قلب ہی تھا. آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے اس کو قلب کی حقیقت سے خارج کر کے استبل بنا دیا اسٹور بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. بس قلب ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر یاد خدا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عرض کروں گا بعد میں. وہ بس قلب کیا ہے اس کی حقیقت کہ جس کے اندر یاد خدا. یاد خدا سے ہٹ کر آگا یہ سب کچھ ہے لیکن قلب نہیں ہے. خوب اگر یہ ذکر خدا سے دل بنتا ہے تو اس کے اندر کیا ڈالو کہ یاد الہی. وہ یاد الہی کس چیز کا نام ہے؟ ادھر آئے قرآن کے اندر وہ خالق کائنات نے کہا کہ پورے دین کو ہم نے خلاصہ کر دیا ہے نماز میں. ان قبلت قبل ما سواہ وان ردت رد ما سواہ. وہ پاس پورا دین ہو گیا خلاصہ نماز میں. خود نماز کو جو پڑھتے ہو کس طرح پڑھتے ہو؟ خالق کائنات نے اقم الصلاۃ لذکری. نماز بھی یاد خدا ہے. خوب اس کے اندر کیا ڈالنا ہے پتہ چل گیا. ایک چیز کس کو ڈالنا ہے؟ نماز. لیکن یاد رکھو اس صرف نماز سے یہ قلب مطمئن نہیں بنے گا. درست ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بھلے دل مطمئن ہو جاتا ہے دل بن جاتا ہے ذکر خدا سے. ذکر خدا میں کس چیز کو ڈالو گا؟ نماز کو ڈالو. نمازی ہوگے تو قلب کے حامل ہوگے. اگر نمازی نہیں ہے تو یہ قلب نہیں ہے. دوسری چیز حدیث معروف ہے پیغمبر اسلام کی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ. بس دو ذکر ہیں. یہ نماز بھی ولایت کے سائے میں قبول ہے. اگر ولایت نہ ہوئی تو یہ بھی قبول. کیا ڈالنا ہے اس کے اندر؟ دو چیزوں کو فروع دین کو اصول دین. بس فروع دین اور اصول دین کا مجموعہ
یہ اگر آئے تو یہ دل بنتا ہے، اگر اس کے علاوہ نہیں ہے تو یہ قلب نہیں۔ اب آؤں اس آیت کی طرف، من یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی ذکر خدا سے اپنا منہ موڑ لے، نقید لہو شیطان، ہم شیطان کو مقید کر دیتے ہیں۔ قید قاف یہ اور ضاد یہ ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ چاشنی عربی کی۔ قیز عربی زبان میں کہا جاتا ہے انڈے کے اوپر جو سخت چھلکا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قیز۔ انڈے تو عموماً استعمال کرتے ہیں نا، قاف یا ضاد، ہاں قاف دو نقطی یا اور ضاد سات ذات والا۔ قیز کہتے ہیں انڈے کے اوپر سخت چھلکے کو۔ اب یہ عرب اس چاشنی کو بڑی خوبصورتی سے در کرتا ہے۔ وہ یہ جو انڈے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے سخت، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ واقعاً بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کے اندر مواد ہے اس کو باہر نہیں آنے دیتا، اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جانے دیتا، اس لیے محفوظ بھی رہتا ہے۔ عجیب ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی ذکر خدا سے عاری ہو جاتا ہے، روگردان ہو جاتا ہے، نقید لہو شیطانا، ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، شیطان مقید بن جاتا ہے۔ شیطان جب کسی کو اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے تو یہ انڈے کے چھلکے کی طرح اس پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ہم نے اس کی فطرت کے اندر چیزیں رکھی تھیں وہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اور باہر سے جن ہادیوں کو ہم نے بھیجا تھا وہ بھی اس پر مؤثر نہیں ہوتے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ ہے نقید، یعنی جو مقید ہو جاتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے۔ آخر خداوند عالم نے دو سرمایہ دیے نا، ایک سرمایہ اندرونی اور ایک سرمایہ بیرونی۔ یہ اندرونی سرمایہ کب پنپتا ہے؟ جب بیرونی سرمایہ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بیج آپ زمین کے اندر رکھتے ہیں، بارش کا پانی یا ویسے پانی زمین سے نکال کر آپ باہر سے دیتے ہیں، تب یہ بیج پودا بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ زمین کے اندر یہ رکھ دیں بیج اور آپ راستہ بند کر دیں پانی کا اس کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ بیج نابود ہو جائے گا۔ کہ یہ من یعش عن ذکر الرحمن، جو قلب ذکر خدا سے آ رہی ہے، کہ وہ شیطان کا لقمہ ہے، اور شیطان مقید ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اندر کا جو سرمایہ ہے اس کو پنپنے نہیں دے گا، باہر سے جو ہادی ہیں ان کی بات ان پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو کیا ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ خوب یہ اس کی مشکل بن جائے۔ بس کیا کرو کہ اس قید کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس چھلکے کو توڑو، اور یہ جب چھلکا ٹوٹتا ہے اس کے بعد ایک زندگی کا سامان فراہم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں عجیب بات ہے، یہ پھر مثال کی طرف آئیں، انڈا دو طرح سے ٹوٹتا ہے۔ باہر سے اندر سے۔ آپ جب اس انڈے کو توڑتے ہیں دو طرح سے انڈے کو توڑا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اٹھاتا ہے، چھلکا توڑ کر پھینک دیتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو اندر مواد ہے وہ سارا باہر نکل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ٹوٹتا ہے یہی انڈا، اندر سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس وقت ٹوٹتا ہے جب یہ حیات کا سبب بنتا ہے، اور وہ جب توڑتا ہے تو پھر چوزا بن کر باہر آتا ہے۔ ٹوٹتا ہے، دونوں میں توڑنا ہے، لیکن ایک ٹوٹنا نابودی کو بتا رہا ہے اور دوسرا ٹوٹنا حیات کو لے کے آ رہا ہے۔ خوب آئیں کہا یہ دل بھی اسی طرح ٹوٹتے ہیں، واقعاً دل ٹوٹتے ہیں۔ خدا نے کہا، کسی نے پوچھا خدا سے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ یہ دل بھی دو طرح، ایک یاد خدا میں ٹوٹتا ہے، حیات کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک دفعہ باہر کے عوامل سے ٹوٹتا ہے، تان و تشنیع کی وجہ سے، کسی کے زخم زبان کی وجہ سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی نابودی کا سامان فراہم کر دیتا ہے، اور انسان بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ واقعاً ہر چیز پہ انسان اگر غور کرے، اور غور کرنے کے بعد اگر بس آج یہ کر رہے تھے کہ قلب ذکر خدا سے قلب بنتا ہے، اور اگر اس دل کو شیطان کے حوالے کر دیا تو یہ دل کو مقیز کر دے گا، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی نہ اندر کا مواد باہر، نہ باہر کا مواد اندر، اور پھر کیا ہوگا؟ نابودی، ذلت، رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ نقطہ دیگر جو عرض کیا کہ ابھی اس کی طرف آتے ہیں، نہیں معلوم وقت بھی ہمارا ایسا ایسا گزرتا جا رہا ہے، نہیں معلوم کہ اس کو شروع کروں یا نہیں۔ البتہ اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ کہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ہاں، قلب کو پہچاننے کے لیے یا نفس کو پہچاننے کے لیے
یا فؤاد کو پہچاننے کے لیے یا روح کو پہچاننے کے لیے وہ کریں. اس روح کو پہچاننے کے لیے خالق کائنات نے کہ آپ کو ایک سسٹم دیا ہے. اس سسٹم کی جب آپ پیروی نہیں کریں گے، اس سسٹم کے مطابق نہیں چلیں گے، یہ قلب پروان نہیں چڑھے گا. قلب کو پروان چڑھنا ہے، کیونکہ قلب کا معنی کیا تھا؟ تبدیلی. یہ تبدیلی دو طرح سے، تبدیلی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. سسٹم کی پیروی کرنا. سسٹم کی پیروی کرنے سے دل میں اندر جو تبدیلی پیدا ہوگی وہ اچھی تبدیلی ہوگی، لیکن سسٹم سے ہٹ کر جو آپ اس کے اندر تبدیلی لائیں گے وہ اس قلب کی نابودی کا سامان فراہم کرے گی. اب وہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ تفصیل مطلب یہ ہے. دیکھیں خداوند عالم نے انسان کی زندگی کے اندر دو سسٹم اور دو نظام رکھے ہیں، اور ہر نظام دوسرے نظام سے متفق ہے. یعنی دو نظام، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، اور اس قانون سے کوئی انسان مستثنا نہیں ہے. قانون کیا دیا ہے؟ کہا ہم نے آپ کی زندگی کے اندر ایک قانون رکھا ہے جس کا نام ہے علم اور معرفت، اور دوسرا سسٹم جس کا نام ہم نے دیا ہے اس کا نام ہے عمل اور عملی زندگی. عملی زندگی بھی قانون ہے، علمی زندگی بھی قانون ہے. اگر علمی اور عملی زندگی دونوں ہم آہنگ ہوئے یہ مثبت تبدیلی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، اور جہاں پہ علمی اور عملی زندگی میں تضاد ہو گیا وہیں سے یہ منفی تبدیلی کا شکار ہو جاؤ گے اور پھر نابودی کا شکار ہو جاؤ گے. بھلے آسان قول و فعل یہ ایک دوسرا وہ جملہ ہے. علم اور عمل اب اس سے نہیں نکلے. مثلا ابھی ایک سسٹم جو ہمارے بدن کے اندر خدا نے رکھا ہے، تھوڑا اس پہ غور کریں. خدا نے ہمیں آنکھ بھی دی، کان بھی دیے ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں اور ٹانگیں بھی دی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ وہ خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے آپ کو سمیع و بصیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو فؤاد بھی دیا ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں ہم جو پوچھیں گے. کیا کیا آپ نے؟ خوب یہ آنکھیں اور کان کس لیے دیے ہیں؟ کہا یہ دو ذریعے ہیں علم کا. آنکھ اور کان یہ کس کا ذریعہ ہے؟ علم کا. ہاتھ اور پاؤں کیا ہے؟ کہا یہ ذریعہ ہے چلنے کا. ان کو آپس میں ہم کرو، آنکھ سے دیکھو، پاؤں سے چلو. ٹھیک ہے؟ خوب پہلی صورت جو خوبصورت اس کی وہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان کے سامنے بھیڑیا آ رہا ہے، ٹانگیں بھی صحیح ہیں، کیا کرے گا؟ بھاگے گا نا؟ رکے گا نہیں. بھلے حالانکہ یہ آنکھ اور کان دی ہے خطرات کو پہچاننے کے لیے، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے. سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہا ہے، کیا کرو؟ خوب کیا کرو؟ آنکھ سے جب دیکھ لیا تو پاؤں سے حرکت کرو. خوب اگر یہ ہم آہنگ ہوا انسان محفوظ ہے. ایسے ہی ہے نا؟ خوب اب آئے، یعنی کلن 4 صورتیں بنتی ہیں آگا. پہلی صورت کہ آنکھ اور کان جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے، ہاتھ اور پاؤں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہاں پہ علم اور عمل ہم آہنگ ہے. دوسری صورت آنکھ اور کان کام کر رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤں اپاہج ہیں، ویل چیئر پہ، لولا ہے، لنگڑا ہے. خوب ایک لولا لنگڑا جس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا اپاہج ہو چکا ہے، آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہیں سانپ آ رہا ہے، اس سے کہتے ہیں نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. کہا بھاگو؟ کہا نہیں بھاگ سکتا ہوں. کیوں؟ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں. خوب پس اس کی مشکل معرفت کی مشکل نہیں. خوب کیوں نہیں بھاگ رہا؟ عمل کی مشکل ہے، جو ذریعہ دیا تھا اس کو نابود کر دیا ہے. خوب آپ اس سے کہو بھائی آنکھوں سے تمہیں نظر نہیں آ رہا، ہم تمہیں دوربین دے دیتے ہیں، ہم تمہیں ٹیلیسکوپ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہو بھائی رہنے دو، مجھے نظر آ رہا ہے یہ، لیکن اپاہج میں کیسے چلوں، کیسے حرکت کروں؟ یہ حرکت نہیں کرے گا. تیسری صورت ٹانگیں ہیں، آنکھ اور کان نہیں ہے، خطرات کو سنتا نہیں ہے، وہ چلتا بہت ہے، وہ چلتا بہت ہے لیکن دکھائی، وہ کبھی کھڈے میں گرتا ہے کبھی دیوار میں جا گرتا ہے، علم نہیں ہے. چوتھی صورت اس سے بدتر، وہ کیا ہے؟ نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہیں. خوب یہ تو سب سے بدترین حالت ہے نا.
بس 4 شعبے، ان میں سے ایک شعبہ مطلوب ہے، 3 شعبے مطلوب نہیں ہیں۔ آنکھ اور کان جب ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تب مثبت کام پہ انسان حرکت کرتا ہے۔ خوب آنکھ سے دیکھے یہ خطرہ ہے، پاؤں سے حرکت کرے تاکہ بچ جائے۔ آگا یہ سسٹم تھا بیرونی، خوب اس کی کس کو سمجھ میں نہیں آتی؟ سب کو سمجھ آتی ہے نا۔ خوب ایک سسٹم ہے درونی نفس اور قلب کا، جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، وہ یہ ہے کہ نفس اور قلب بھی اسی طرح ہے، اس کا سسٹم بھی خدا نے یہی رکھا ہے۔ جس ذہن سے ہی نکال دیں کہ قلب کے اندر یہ سسٹم خدا نے نہیں رکھا ہے۔ خوب اس نفس کے اندر یا قلب کے اندر 2 صلاحیتیں ہیں، کون سی؟ اس قلب کے اندر ایک صلاحیت ہے سمجھنے کی اور دوسری صلاحیت ہے عمل کرنے کی۔ سمجھنے کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ عقل نظری۔ خوب جب یہی قلب آپ کو میدان عمل میں اکساتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ عقل عملی۔ یہ قلب اور نفس کے 2 کام ہیں، ایک شعبہ اس کا معرفت سے مربوط ہے، دوسرا شعبہ اس کا عمل سے مربوط ہے۔ خوب اب یہاں پہ آئے، عقل نے خوب تشخیص دی اور پھر قلب نے خوب اس پہ عمل کیا۔ یہ کس کی طرح ہے؟ کہا یہ بصیر انسان ہے۔ بصیر یعنی دیکھتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے۔ اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ بابصیر۔ اس کا نام جو روایت کا، یہ عالم ربانی ہے۔ عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ کہ فہم کی منزل میں دین کو خوب سمجھتا ہے اور عمل کے میدان میں خوب عمل کرتا ہے، کہ دونوں ہم آہنگ ہیں۔ تو جب دونوں ہم آہنگ ہوتے، اگر دونوں کی ہم آہنگی سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ قلب کہلاتی ہے، اور جس کے اندر یہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے اس کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ تو اب ائمہ تحریم کی روایات سمجھ میں آتی ہیں کہ الناس ثلاثہ، لوگ 3 قسم کے ہیں: عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، وہمج رعا۔ ایک عالم ربانی ہے اور بعض کا وہ نجات کے طالب ہیں، ابھی اپنے آپ کا سفر انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ ہمج رعا۔ ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ 3 شعبے معلوم ہو جائیں پھر اس کا معنی آ کر بیان کروں گا۔ تیسرا کون سا؟ ہمج رعا، ریوڑ معنی کر دوں ہو۔ اگر عقل، فہم اور ادراک کی منزل پہ کامل ہو، عمل کی منزل میں بھی کامل ہو، کیا بنے گا؟ عالم ربانی۔ اب 3 شعبے ان کے کیا کیا؟ فہم اور شعور کی منزل میں بہت کچھ جانتا ہے، مقام عمل میں لولا لنگڑا ہے۔ خوب اب اس کو واضح نصیحت کرو، یہ واضح نصیحت کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ علم کے میدان میں کتابیں لکھی ہوئی اس نے، علم کے میدان میں درس خارج دیتا ہے، علم کی منزل میں وہ سب کے نظریات رد کرتا ہے، اس کو دوربین دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب کیوں؟ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ ٹانگیں نہیں ہیں۔ سانپ دیکھتا ہے، اپاہج بنایا ہوا اس نے خود کو، خود بنایا اس نے۔ علم بنا، علم کی وجہ سے خود اس نے اپنے آپ کو اپاہج بنا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا علم یہ حجاب بن گیا اس کے لیے، جب حجاب بنتا ہے تو انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ اب رب عالم قد قتلہ جہلو والعلم معہ لا ینفعہ، اس ٹانگ کا کیا نام ہے جس ٹانگ کی وجہ سے اس کا علم اس کو مقام حرکت میں لائے گا؟ خوب یہ ظاہری ٹانگیں ہیں۔ خوب قلب کی ٹانگیں کیا ہیں؟ کہا قلب کی ٹانگ کا نام خوف خدا ہے۔ پہلے فہم کرو، فہم کی منزل میں چلو۔ وہ جو چلنے کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام کا وہ خوف خدا ہے۔ وہ اگر خوف خدا نہیں چلے گا، یہ آپ زبردستی اس کو آپ جتنا بھی کرتے رہے، ڈنڈے مارے نہیں چلے گا۔ خوف خدا ہوگا خود چلے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بھلے یعنی یہ معرفت بھی رکھتا ہے، معرفت کے بعد خوف بھی ہے۔ خوب یہ کیوں نہیں عمل کر رہا؟ کہ اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ وہ جب خوف خدا نہیں ہوتا بے باک ہوتا ہے نا انسان، اس کو نہیں پتا ہوتا میں بول رہا ہوں آیا اس کا میں مسئول ہوں یا نہیں ہوں، میں کسی پہ تہمت لگا رہا ہوں
جانتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ غیبت کو پتہ ہے اس کو کہ یہ حرام ہے، غیبت کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، چہ بس تقریریں بھی کرتا ہے، علم کی منزل میں کامل ہے، بصیر انسان ہے، لیکن ادھر سے مقام عمل میں کون سی چیز ہے؟ کہ ٹانگیں نہیں ہے، ٹانگیں کا خوف نہیں ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ احذروا یا اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ خلوت میں بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیوں؟ یہ نہ سمجھو کہ وہاں پہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، جو وہاں پہ تمہیں دیکھ رہا ہے کل قاضی وہی ہوگا۔ ہو پس جس کے پاس علم ہے، معرفت کی منزل میں بڑا کامل ہے، لیکن عمل کی منزل میں یہ لنگ ہے۔ کیوں لنگ ہے؟ لولا لنگڑا کہ اس لیے کہ خوف خدا نہیں۔ ادھر سے آئیں۔ دوسرا کہ معرفت نہیں ہے لیکن مقام عمل میں چلتا بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ یہ کون ہے؟ کہ جب چلے گا سامنے دیوار آ جائے گی، ٹکرا جائے گا، گڑھے میں گر جائے گا۔ معرفت لو تاکہ گڑھے سے بچو، معرفت لو تاکہ گناہوں سے بچا لے اپنے کو۔ وہ کیوں نہیں بچا پاتا؟ چلنے کی حرکت بہت ہے لیکن علم نہیں رکھتا ہے، بس یہ بھی اپاہج ہے آگا۔ لہٰذا یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دین کا یہ حصہ، بات جو کہتے ہیں بھائی دین پہ عمل بہت کرتے رہو، بس عمل کرتے رہو، معرفت کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں۔ غلط ہے یہ کام۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا ہے کہ ہم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم حسن عمل کے طالب ہیں۔ اور عرض کیا تھا معنی حسن عمل کا کہ جہاں پہ علم اور عمل دونوں ایک ساتھ ہوں، موزون ہو۔ یہ نہ ہو کہ عمل کی میدان میں کیا ہو، بہت چل رہا ہے، خوب جب چلتا ہے ایک دیوار سے ٹکراتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر اس دیوار سے ٹکراتا ہے، پھر وہاں سے واپس جاتا ہے۔ خوب یہ اندھا ہے نا، خوب جب اندھا ہے تو ٹکرے ہی کھائے گا، یہ راستہ نہیں ملے گا اس کو۔ وہ روایت کے جنہوں میں کمر توڑ دی بے عمل، بھلے آسن قسما ظہری رجلان عالم متحقق و جاہل متنسک۔ بھلے خوب یہ کون ہے کہ جس نے اپنے آپ کو، اسی لیے نیز البلاغہ میں اب روایات واقعی سمجھ میں آتی ہیں۔ کم من عقل اسیر تحت ہون امیر، کتنی ایسی عقول ہیں جو سمجھتی بہت ہیں لیکن مقام عمل میں اسیر ہیں، غلام بنی ہوئی ہیں، اور غلام جب بنتی ہیں تو مقام عمل میں اترتی ہی نہیں ہے۔ بھلے یہ انسان ہے۔ چوتھی حالت جو بدترین حالت ہے وہ کیا ہے؟ خوب نہ جانتا ہے نہ چلتا ہے، یعنی معرفت کے مقام میں بھی اپاہج، عمل کے مقام میں بھی اپاہج۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمج، یہ ریوڑ ہے۔ ریوڑ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا ریوڑ کو؟ تشبیہ بتاؤ، تشبیہ رہے ہمج۔ خوب یہ کیا کرتے ہیں ریوڑ کا؟ جہاں سیٹی بجتی ہے چل نکلتے ہیں، فقط سیٹی بجانے کی دیر ہوتی ہے، جو سیٹی بجے یہ فوراً چل پڑتے ہیں۔ وہ بعد میں کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، جدھر سے آتی آواز وہ فوراً خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں اب تو میری نجات ہونے والی۔ بیچارہ پیچھے چلتا ہے، وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ نہ اس نے بھی کنویں میں پھینک دیا۔ پھر یہ ہمج الریا کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے حضرت نبی علیہ السلام کی۔ ہمج الریا ریوڑ ہے۔ ریوڑ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا یہ بھیڑ چال؟ بھیڑ چال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بھیڑ آگے ہوتی، باقی اس کے پیچھے ہوتی۔ تو یہ جو پیچھے جا رہی ہے ان سے پوچھو بھی تم کس کے پیچھے ہو؟ کہے گی میں اس کے پیچھے ہوں۔ اس سے پوچھو تم کس کے پیچھے؟ میں اس کے پیچھے ہوں۔ جو سب سے آگے ہوتی ہے اس سے پوچھو تم کس کے پیچھے ہو؟ کہا اس نے سیٹی بجائی تھی، میں تو جا رہی ہوں۔ جب وہ پہلی کنویں میں گرتی ہے تو پچھلے والی عبرت نہیں لیتی ہے، وہ ساری کنویں میں جا گرتی ہیں۔ یہ ہمج الریا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا بڑا خوبصورت فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون، نظام فرعونی قرآن نے جو متعارف کروایا کیا؟ فاستخف قومہ، اس نے قوم کو ہلکا کر دیا۔ خفت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کلمہ خفیف، ایک ہوتا ہے ثقیل۔ ثقیل یعنی وزنی، خفیف یعنی ہلکا۔ فاستخف قومہ، اپنی قوم کو اس نے ہلکا کیا کر دیا؟ ہلکا کس طرح سے کیا؟ کہ ان سے دین بھی لے لیا، ان سے غیرت بھی لے لی، ان سے شرف بھی لے لیا، ان سے کرامت بھی لے لی، اور ان سے عقل اور فہم و شعور بھی لے لیا، ہلکے ہو گئے۔ خوب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ریوڑ بن گیا۔ خوب جب ریوڑ بنتا ہے تو کیا آتا اس کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی نظام فرعونی میں قطعاً آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک کسی چیز کو ہلکا نہیں کریں گے وہ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے ان کی ساری صلاحیتیں ختم کرو۔ خوب جب صلاحیتیں ختم کرو گے پھر کیا ہوگا؟
پھر یہ تمہارے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. سب کچھ ان کا سالو کرو، سالو کرنے کے بعد پھر اب یہ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اب جو بھی اسی لیے کہا کہ پھر کیا کرو، ایک راستہ اس میں مطلوب راستہ ہے، 3 راستے مطلوب نہیں ہیں. وہ کیا تھا؟ بھلے عقل و فہم بھی ہو، اس کے مطابق عمل ہو. یہ راستہ مطلوب ہے. خود جس حد تک ہو یہ مطلوب ہے، علم و عمل. خوب اگر یہ مطلوب ہے، اسی سے قلب وجود میں آتا ہے، اسی سے عالم ربانی بنتا ہے. وہ بقیہ کیا ہے؟ یہ سب ہمہ جن رہا ہے، ریوڑ ہے، یہ سب اپاہج ہیں، یہ لوگ حکام نہیں کرتے ہیں. وہ قلب کو اس منزل پہ لانا ہے آقا، تطہیر کر کے، چونکہ اس قلب کے 2 شعبے ہیں. وہ جو روایت ہے، جو جانتے اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ اللہ عطا کرے گا. بھلے اسی لیے کا یہ مقدمہ بنتا ہے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. جتنا جانتے ہو اس کے مطابق عمل کرو، بقیہ علم ہم خود دیں گے. ہم اللہ بھلے بن جائے گا. بھلے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو. البتہ وہاں پہ عرض کر دوں کہ وہاں پہ اتقوا اللہ کے بعد جو ہے اتقوا اللہ یعنی اللہ سے تقوی اختیار کرو. ویعلمکم اللہ، یہ واو انتفاع ہے. اب یہ نہیں پڑھا ہوگا ادبیات میں، یہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. واو انتفاع یہ ادبیات کا قانون ہے. واو انتفاع ہوتی ہے یعنی جو فائدے کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. کا بھلے نفع سے، انتفاع کیا کہتے ہیں؟ نفع کو حاصل کرنا. کا تقوی الہی اختیار کرو، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خدا تمہارا معلم بن جائے گا. نہ یہ کہ تقوی منحصر ہے صرف تعلیم میں، نہ اور کیا دے گا؟ مزید اس کے فوائد ہیں، کرامت دے دے گا، عزت دے دے گا، جنت بھی دے دے گا، حورالعین بھی دے دے گا، سب کچھ دے دے گا. لیکن معلم بنے گا تو وہی چیز ملے گا. اب نہیں، یعنی ایک فائدہ اس کا یہ ہے، نہ یہ کہ بس یہ واو انتفاع ہے. اب یہ ادبیات ہے، خوب ادبیات جتنی قوی کریں گے اتنا قرآن فہمی میں مؤثر ثابت ہوگا، آسانی ہوگی. ہو کیا کرو؟ تطہیر قلب کرو. تطہیر قلب کے بعد کیا ہوگا؟ یہ قلب ظرف قرآن بنے گا. ظرف قرآن بن کر یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کو نورانی کرے گا. جب آپ نورانی ہوں گے، آپ کی نورانیت سے معاشرہ نورانی ہوگا. نور سے نور پھیلتا ہے نا. خود نور پھر جتنی مقدار کا ہوتا ہے اتنی مقدار میں روشنی پھیلاتا ہے. تو اگر ہم نے نورانیت اس حد تک لی تھی کہ فقط اپنے صفحہ وجود کو نورانی کر سکتے تھے، وہ محدود نور ہے. ہم نے اپنے صفحے کو بھی منور کیا، لیکن اطراف کے اندر جو دوست احباب تھے ان کے وجود کو بھی نورانی کر دیا. خوب کیا ہے آپ کی ظرفیت. وہ اگر ایک ایسی نورانیت بنائے کہ آپ معاشرے کو منور کر جائیں، عظیم انسان ہے یہ. اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے اطراف میں دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو، کس کو اپنے ہیتے کے اندر داخل کر رہے ہو. کون ہے وہ؟ کا 3 خصوصیات کا حامل ہو. پہلی چیز یذکرکم اللہ رؤیتہ، معیار. البتہ اس معیار کو بیان کرنے سے پہلے عرض کر دوں، یہ عموماً میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قیامت میں، یعنی قیامت کو بڑی بات کی بات ہے، عالم برزخ میں، عالم قبر میں. قبر ایک عالم ہے، یہ گڑا قبر نہیں ہے، یہ بدن کی قبر ہے. ہاں، روح کی قبر عالم برزخ ہے، بدن کی قبر یہی زمین کا گڑا ہے، اور ہم سارے احکام اسی پر مترتب کرتے ہیں. نہ وہ یہ نہیں ہے. عالم قبر میں جب سوال ہوگا، جہاں متعدد سوال کیے جائیں گے، اہم ترین اساسی ترین سوال یہ ہوگا کہ من صدیقک، کس کو دوست اپنایا تھا. ادھر سوال ہوگا، ادھر آئمہ نے معیار ذکر کیا ہے یہیں پہ. ابھی یذکرکم اللہ رؤیت، دیکھو خدا یاد آ جائے. یدیدکم، جدید ہو اضافہ کرے، فی علمکم منطقو، جب تمہارے ساتھ ہم کلام ہو تو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے. یہ دوست ہے، نہ یہ کہ اس کے پاس بیٹھیں تو آئے دن جہالتوں میں اضافہ ہوتا رہے، جہالتوں میں ڈوب جاؤ. نہ، اور آخری کہ یزید فی تقواکم مجلسو، اگر آپ کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھنے سے آپ کے تقوی میں اضافہ ہو جائے. یہ 3 معیار ہیں. بس
دوست وہ ہو، دیکھو خدا یاد آئے، بولے علم میں اضافہ ہو، اس کے ساتھ بیٹھو تمہارے تقوی میں اضافہ ہو۔ اور یہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، آگا بعض شخصیات ہیں واقعاً ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آدمی جا کر ان کے محضر میں بیٹھتا ہے، اندر انرجی مل جاتی ہے انسان کو، ہاں آج کے بعد اچھا عمل انجام دیں گے، یعنی انسان کے اندر وہ احساس ندامت اور پشیمانی آ جاتا ہے۔ آ جاتا ہے۔ کو بھلے وہ کل کو اس طرح سے تطہیر کرنا ہے، ہو کل کو تطہیر کرو، یہ قلب مرکز قرآن بنے، قرآن کی نورانیت دل میں آئے، اس نورانیت کے بعد آپ چل نکلیں قرآنی انسان بن کر معاشرے کے اندر، بھلے اپنے آپ کو بھی نورانی کریں اور معاشرے کو بھی نورانی کریں۔ کہ بات ہماری جاری ہے، ادب صبح میں انشاءاللہ کل عرض ہوگا حضور قلب۔ اب دوسرا سوال، جی عالم قبر میں دوسرا سوال کون سا؟ اب وہ بہت سے ہیں، میں نے ایک اشارہ کیا جو اہم ترین تھا، باقی بہت سے سوالات ہیں، بھلے اہم ترین من صدیق، اور قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو کیا آواز بلند کرے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ بھلے تو یہ دوست مجھے یہاں تک لے آیا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کو اپنا خلیل بنایا ہوتا۔ تو اب موقع ہے، اب بنا لیں۔ اب وہ مطلب اساسی ہے کہ وہ انشاءاللہ بعد میں